السلام علیکم۔ انتخابات سے پہلے تحریک انصاف کے خلاف ایک اور بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا پہلا دن تھا اور پہلا ہی دن امیدواروں کے لیے چھاپوں سے شروع ہوا۔ اسامہ حمزہ صاحب پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے گھر سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے چھاپا مارا، شدید تشدد کیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ سابق ایم پی اے خرم اعجاز چٹھا کے گھر پولیس گئی اور توڑ پھوڑ کر کے واپس چلی گئی۔ ضیاء اللہ نیازی صاحب کے والد کاغذات نامزدگی لے کر ریٹرننگ آفس سے باہر نکلے تو مقامی ڈی ایس پی نے کاغذات ہی چھین لیے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے سیکریٹری سے نہ صرف اس کے کاغذات نامزدگی بلکہ ان کے سارے ڈاکومنٹ جن میں ان کے بیان حلفی، ٹیکس ریٹرن، این او سی وغیرہ تھے، سب چھین لیے گئے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ووٹ چوری کرنے یعنی الیکشن والے دن دھاندلی کرنے اور کاغذات نامزدگی چھیننے میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ جب امیدوار کے کاغذات ہی چھین لیے جائیں گے تو وہ الیکشن لڑے گا کیسے؟ میاں شفیق آرائیں تحریک انصاف کے سابق ایم این اے، انہوں نے تو الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان ہی کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے 60 امیدواروں کی لسٹ پولیس نے تیار کر لی ہے جن کی گرفتاری کی اجازت مانگی گئی ہے، جن میں وہ سارے ہی رہنما جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہونے جا رہے ہیں انتخابات کہ جن میں پوری کوشش کی جائے گی کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو کاغذات نامزدگی جمع ہی کروانے کا موقع نہ دیا جائے۔ نہ امیدوار ہوگا، نہ ووٹ پڑے گا، نہ نون لیگ یا دوسری جماعتوں کو شکست کا خوف ہوگا۔ لیکن ان کوششوں میں نقصان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ ملک اور عوام کا بھی ہو رہا ہے، کیونکہ پولیس سب چھوڑ چھاڑ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے پیچھے پڑی ہے اور اسلام آباد میں ڈاکو آزاد گھوم رہے ہیں۔ یہ ویڈیو اسلام آباد کی ہے جہاں ڈاکو سرعام لوگوں پر گولیاں چلا رہے ہیں، جبکہ دوسری تصویر جوہر ٹاؤن میں رہنے والے ایک تاجر کی ہے جن کو ڈاکو نے اغوا کر کے تاوان کا مطالبہ کیا تھا، جو نہ ملنے پر انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہیں ترجیحات اور ان حالات میں ہوں گے انتخابات۔ دوسری طرف انتخابات میں تاخیر کے لیے ایک اور حربہ سامنے آ گیا ہے، وہ ہے وکلا تحریک۔ سپریم کورٹ بار، پاکستان بار اور پنجاب بار کونسل وغیرہ نے الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وکلا تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وکلا تحریک اس وقت نہیں چلی جب 25 مئی کو پاکستان کے عام شہریوں پر شیلنگ اور فائرنگ ہو رہی تھی۔ یہ وکلا تحریک اس وقت نہیں چلی جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو کالر سے پکڑ کر گرفتار کیا گیا۔ یہ وکلا تحریک اس وقت نہیں چلی جب تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کے نام پر چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ یہ وکلا تحریک اس وقت نہیں چلی جب آئین توڑا گیا اور انتخابات 90 دن سے آگے لے جائے گئے۔ یہ وکلا تحریک اس وقت نہیں چلی جب عمران خان کہتا رہا کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں اور یہ انتہائی جانبدار ہیں۔ لیکن یہ وکلا تحریک آج اب چلنے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں جب تحریک انصاف اور عمران خان ان تمام سختیوں کے باوجود الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کر رہے بلکہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ وکلا تحریک نہیں بلکہ ایجنڈا تحریک ہے۔ جیسے پہلے اس وکلا تحریک کے نام پر افتخار چودھری جیسے ظالم اور گھٹیا شخص کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا تھا، اس بار یہ وکلا تحریک انتخابات میں تاخیر کے لیے چلائی جا رہی ہے کیونکہ بقول سہیل وڑائچ کئی طاقتور لوگ انتخابات نہیں چاہتے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اگر انتخابات ہوئے بھی تو انتہائی دھاندلی زدہ ہوں گے، یک طرفہ ہوں گے، بالکل بھی صاف اور شفاف نہیں ہوں گے اور اس کے لیے ماحول بھی بنایا جا رہا ہے۔ پلان اے ہے کہ انتخابات نہ ہی ہوں، جس کے لیے وکلا تحریک کا سہارا لیا جا رہا ہے یا اس کے بعد کوئی دوسرا منصوبہ سوچا جائے گا۔ پلان بی یہ ہے کہ اگر انتخابات ہوں تو تحریک انصاف اس میں حصہ لینے کے قابل نہ رہے، جس کے تحت گرفتاریاں، کاغذات نامزدگی چھین لینا یا جو امیدوار ہیں ان پر دباؤ ڈال کر انتخابات کا بائیکاٹ کروانا شامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف اور پاکستان کے لیے یہ انتخابات فیصلہ کن ہے، جبکہ دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بقا کی جنگ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ دونوں طرف کی جنگ، اور جب جنگ لڑی جاتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون طاقتور ہے اور کون کمزور، بس جنگ لڑی جاتی ہے۔ اس لیے یہ سوچ کر ووٹ نہ ڈالنا کہ جی ان کی بات ہو گئی ہے یا ان کو ہی اقتدار میں آنا ہے، انتہائی فضول بات ہے۔ ووٹ ڈالنا لازمی ہے، چاہے جس کو بھی ڈالیں، تاکہ آپ تاریخ میں اپنا نام لکھوا سکیں کہ کب کس کے ساتھ کہاں پر کھڑے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الیکشن اس ملک کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے، کیونکہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان ایک حقیقی طور پہ آزاد ملک بن کے رہے گا یا بیرون ملک سازش کے تحت مجرموں کو مسلط کیا گیا ہمارے ملک پہ، کیا ہم ان کی غلامی کریں گے۔ اس لیے آپ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ملک اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے
آپ نے سب کو نکالنا ہے سلیکشن میں اور بتانا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ یہ ہمارے ایک آزاد خود مختار پاکستان کے لیے یہ ہماری جہاد ہے، یہ الیکشن نہیں ہے۔ شکریہ۔ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، ستم کا بدلہ ووٹ سے۔ جی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ انتخابات فیصلہ کن جنگ ہے۔ خیر جنگ سے مجھے یاد آئے عمران ریاض خان جو آج بھی اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود حق پر کھڑے اور حق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ زبان لرز رہی لیکن اسی لرزتی ہوئی زبان اور مضبوط حوصلے کے ساتھ سوال کر رہے ہیں۔ غیر آئینی بات کر رہا ہوں، اٹھاؤ، جیل میں ڈالو، ٹرائل کرو، جج کے سامنے پیش کرو، مجھے میرا رائٹ دو، قانونی سزا دو اگر میں غلط ہوں تو، اور اگر جو آئین اور جو قانون مجھے بولنے کا حق دیتا ہے اگر وہ پسند نہیں ہے تو بدل دو، آئین بدلو، قانون بدلو، زیادتی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اس سے سوچ نہیں بدل سکتی۔ زیادتی سے، ظلم سے لوگ چپ تو ہو سکتے ہیں، زبانیں کچھ عرصہ خاموش تو رہ سکتی ہیں، سوچ نہیں بدل سکتی۔ سوچ نہیں بدل سکتی، سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا، سوچ پر ظلم اثر نہیں کرتا بلکہ ظلم کرنے سے سوچ مزید مضبوط اور طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ ظلم آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، نہ صرف ظلم دیکھ رہا ہے بلکہ ظلم کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ایسے انتخابات ہوں دھاندلی زدہ یا ترقی کے نام پر انتخابات میں تاخیر ہو، یہ سب کرنا یا کہنا بیکار ہے جب آپ دوسری طرف جبر اور زبردستی سے لوگوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان کی حفاظت کرے کیونکہ اس نے پھر جیسے ہی بولنا شروع کیا بالکل ویسے ہی بولنا شروع کیا ہے جیسے وہ پہلے بولتا رہا ہے۔ آخر میں ایک انٹرسٹنگ مقدمہ سن لیں، لاہور ہائی کورٹ میں جس کی سماعت ہوئی وہ تھا عمران خان کا نام اور تصویر میڈیا پر نشر نہ کرنے کا معاملہ۔ عدالت نے چیئرمین پیمرا کو بیان حلفی جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ بیچارہ بیان حلفی کیا جمع کروائے گا، اس نے تو ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا، یہ وہ سرعام قبول کر چکا ہے۔ خیر عدالت نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کے نام پر ابھی بھی بیپ آ رہا ہے۔ ٹی وی چینلز کو اس حوالے سے ہدایات کون دیتا ہے؟ کیا اس حوالے سے پیمرا ہدایت دیتا ہے یا کوئی اور؟ جس پر پیمرا کے وکیل نے جواب دیا کہ ہمیں یو ایس بی فراہم کر دی گئی ہے، اس کو سن لیں گے اور جواب جمع کروا دیں گے۔ غالباً یہ یو ایس بی ان تمام خبروں اور پروگراموں کی ہے جن میں عمران خان کے نام کی جگہ بیپ آئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اتنے جدید دور میں بھی ہماری عدالتوں میں کیا بحث چل رہی ہے، اور اس بحث کے بعد سماعتیں 2 ہفتوں کے لیے ملتوی ہوتی ہے کہ اب پیمرا کا بیچارہ معصوم وکیل جس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ عمران خان کا نام اور تصویر نہیں دکھائی جا رہی، اسے یو ایس بی دی گئی ہے جسے وہ سنے گا، دیکھے گا اور پھر جواب جمع کروائے گا، اور اس جواب کے جمع کروانے کے لیے عدالت نے 2 ہفتوں بعد سماعت رکھی ہے۔ اس طرح چلتے ہیں ہماری عدالتوں میں مقدمات۔ یہاں بھی جج صاحب نے جاتے جاتے پوچھ ہی لیا کہ کیا پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، جس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ بظاہر تو پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ اس پر جسٹس محمود مرزا صاحب نے بہت ہی کوئی حقیقی ریمارکس دیے کہ جس طرح کے الیکشن ہونے ہیں سب کو پتا ہے، اور اصل بات یہی ہے کہ اب سب کچھ بچے کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ان حالات میں بھی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر سے بھی الیکشن کے بائیکاٹ کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جس پر جمی ورک صاحب نے عمران خان کے ساتھ اپنی گفتگو کا جو احوال شیئر کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عمران خان سے ایک بار پوچھا کہ ان کی غلطی کون سی ہے جس کی وہ تکرار کبھی نہیں کریں گے، یعنی وہ غلطی دوبارہ کبھی دہرائیں گے نہیں، عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کے کہنے پر 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ ان کی بدترین سیاسی غلطی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مکار شخص نے مجھے بائیکاٹ کروا کر خود الیکشن لڑ لیا اور ہماری پارٹی تباہ کر دی تھی۔ کہا حالات کیسے بھی ہوں وہ کبھی بھی دوبارہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، کبھی مخالفین کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ آج جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف الیکشن کا بائیکاٹ کر دے اور میدان نون لیگ کے لیے خالی چھوڑ دے۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ الیکشن کے بائیکاٹ کا مشورہ دے رہے ہیں وہ یا تو معصوم ہیں یا پھر مولز ہیں۔ تو یہ تھیں اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹس۔ اگر آپ نے میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو اس کو لائک ضرور کیجئے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اللہ حافظ۔